السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. قمر زمان کارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پھر میں کہوں گا ایڈوائزر ہیں شہباز شریف صاحب کے، تو ادھر مجھے تھوڑا سا اسٹرینج لگتا ہے، لیکن ہیں. آپ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے کاشف سر. وہ میں کیا کروں. کارا صاحب اس سے اب ظاہر پروگرام سے چلتے رہتے ہیں. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو، میں نے کل ایک تو بلاول صاحب نے بیان بھی دیا، سیاہ دن تھا کب ماشاء اللہ لگا جب ضیاء الحق صاحب کا، تو اس سے میں نے سوچا، میں کہ ذرا پاکستان میں جمہوریت کی بات جب بھی ہوتی ہے ہم ریٹرک کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں، جو لائنز ہیں جمہوریت کی کہ جناب ڈیموکریسی از دس دیٹ دی ادر، بٹ کئی دفعہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا نعرہ سب لگاتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت مانتا کوئی نہیں، کرنا کوئی نہیں چاہتا، لانا کوئی نہیں چاہتا. میں سیکنڈ ٹیئر کی بات نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل پارٹیز ایز اے ہول کی بات کر رہا ہوں. میں نے ایک کوٹ پڑھا، میں ادھر سے شروع کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے جی پالیٹکس ہے کیا؟ اٹس لائنگ ان دا نیم آف ڈیموکریسی اینڈ نیشنل انٹرسٹ. میں نے ڈان میں بھی کسی نے آرٹیکل لکھا کہ کس طرح جو پالیٹکس ہے اس کی ڈیفینیشنز بدلتی گئی ہیں. آپ اسے اتفاق کریں گے کہ سیاست جھوٹ بولنا جمہوریت کے نام پہ اور نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ، یا اس لبادے میں الجھا کے؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے نا، رہنمائی قوم کو فراہم کرنا، جو آپ کا سسٹم آف گورننس ہے، یہ صرف اقتدار کا حصول نہیں ہے، یہ اقتدار تک پہنچنا نہیں ہے، قوم کو گائیڈ کرنا ہے. جب تک آپ قوم کو درست خبر دے کے درست بات کر کے رہنمائی نہیں کریں گے، الٹیمیٹلی آپ جو اگر ان کو دھوکہ دیں گے، اگر آپ ان سے غلط بیانی کریں گے تو آج نہیں کل ایکسپوز ہوں گے. پاکستان کے اندر اور بہت سارے ڈیولپنگ ممالک کے اندر یہی عذاب ہے کہ ہم نے آج کے جدید عہد کے تحت جدید قومی ریاستوں کے صورت میں جو نیا نظام تشکیل پایا ہے، اب دنیا میں کیونکہ آمرانہ نظام اس طرح نہیں رہے، بادشاہتیں اس طرح نہیں رہی، چند جگہوں پہ ہیں آج بھی، لیکن اس کو ایک اور شکل دے لی گئی ہے. ہماری ڈیموکریسی دنیا میں ایوالونگ ڈیموکریسی ہے، دنیا میں بہت سارے ممالک کے اندر ہے، اس کو بے شمار چیلنجز ہیں. پھر دنیا میں ایسی ڈیموکریسیز بھی ہیں جہاں کیا پاور پالیٹکس ہے ہمارے ملک میں جمہوریت کے نام؟ دیکھیں نا، پاور تو پہلی بات تو یہ ہے جو کہ غلط نہیں ہے. دیکھیں پاور کا اصول تو اینڈ ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ میں حکومت میں آؤں اور اپنا ایجنڈا اور مینیفیسٹو امپلیمنٹ کروں. دیکھو رستہ ہی وہ ہے. لیکن ہمارے ملک میں اس لیے نہیں کرتے سیاست اور جمہوریت کہ ہم حکومت میں آ کے اپنا مینیفیسٹو کریں. ہم کہتے ہیں ہم نے دوسرے کو لٹانا ہے، اس کو مارنا ہے، کسی طرح ہمیں کرسی مل جائے، اصول وائلیٹ. اور یہ ہماری بدقسمتی ایسا ہی ہے. ہمارے ملک کے اندر ہمارا مزاج یہ بن گیا، اس کی وجوہات بنی. اگر مجھے یہ سارا کچھ نہ لگا ہوتا نا تو میں آپ کو آ کے جب ہی ڈالتا. اس تو میں تو جو سچ ہے وہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک، کیونکہ کم لوگ سچ مانتے ہیں اس ملک میں. ہم نہیں مانتے کہ ہم پاور پالیٹکس صرف کرسی کی سیاست کرتے ہیں. یہ بات اچھی بات ہے کہ ہم یہ ڈیبیٹس کریں کہ ہمارے فلاز کیا ہیں. کرسی کی پالیٹکس کرنا کوئی جرم نہیں ہے، جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ وہ حصول منزل نہیں ہے. یہ منزل کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، اس میں اپنے مینیفیسٹو کو لاگو کرنے کے لیے آپ اقتدار چاہیے. یہ کرسی ہے نا، اقتدار سے مراد ہے. اب عرض یہ ہے مطلب کھلاڑی ہو وہ کہے میں جیتنا نہیں چاہتا، وہ جیتنا چاہتا ہے. پالیٹیشین دوسرا یہ ہے اگر وہ جیتے گا نہیں، اگر وہ کوشش نہیں کر، وہ جیتے گا یا نہیں جیتے گا یہ بات کی بات ہے. اگر اس کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر وہ اس کام میں آیا کیوں؟ وہ کیسے قوم کی خدمت کرے گا؟ آج پاکستان میں ہائیبرڈ رجیم ہے. ہمارے ملکوں کے اندر ہائیبرڈ اس کو کئی نام دیے جا سکتے ہیں. میں وہ نام بتا رہا ہوں جو آپ لوگ میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کاشف، ہمارے ملکوں میں یہ جو ڈیموکریسی ہے بنیادی طور پہ یہ تو عوامی رائے سے بننے والا وہ اقتدار اعلیٰ ہے، یہ وہ ایوان ہے جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر یا ہمارے جیسے ملکوں کے اندر ایوان سارے فیصلہ ساز نہیں ہوتے. کچھ فیصلے وہاں ہوتے ہیں، کچھ باقی جگہوں پہ ہوتے ہیں. اور ہم کیونکہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی پوری طرح چلی نہیں ہے، ہمارا یہ جو رویہ ہے نا، آپ کا بھی مجھ سے جو تقاضا ہے، قوم کا بھی مجھ سے جو تقاضا ہے، اور انٹیلیجنسیا کا بھی، کہ جی سیاستدان فوری طور پہ ایک دم ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے؟ حکومت میں آگے آپ نے فیصلے کر دیے، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے ہمیں ووٹ کس بنیاد پہ ملے ہیں، کیسے ملے ہیں، ہم کیسے یہاں تک پہنچے ہیں؟ ہماری بھی کوئی مجبوریاں اور قدغنے ہیں، ہم سے کیا توقعات ہیں؟ ہماری ہے. تھینک یو. ہم سے بھی لوگوں کو کچھ توقعات ہے. اب اس سارے عمل کے درمیان میں ہمیں
اپنے رستے بھی کرافٹ کرنے ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمیں لوگوں کی نظر میں جو لوگوں کی خدمت کرنی ہے اس کے دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو اپنا مینیفیسٹو ہے نا, ایک آئیڈیلزم ہے. اللہ کرے ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں کہ ہم صرف لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے چلیں. یہاں ایک لالچ بھی ہوتا ہے کہ ہم کام کریں گے, لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں گے, اگلی دفعہ پھر ووٹ دے دیں گے. تو یہ لالچ بھی برا نہیں ہے. تو یہ ترقی پذیر دنیا میں جس کو آپ ڈیموکریسی کی کون سی فارم کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں؟ ایک ہے نا جو بالکل ماڈرن aiming to get as close to ideal democracy as possible. آئیڈیل ڈیموکریسی دنیا میں چند ملکوں کے اندر ہے, جو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لبرل ڈیموکریسی. وہاں تک پہنچنا یہ کوئی قانون بن کے نہیں پہنچ گیا. کچھ لوگ حکومت میں آئے اور انہوں نے آ کے ڈیموکریسی نہیں بنا لی. وہاں پہ علمی فکری لمبی کئی 100 سال کی فکری جدوجہد. قاہرہ صاحب, ہمارے ملک میں پرابلم, میں صرف ایک چھوٹا سا ایڈ کر دیجیے گا اس میں. ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت اس تاؤ میں رہتی ہے, داؤ لگانے کے لیے کہ ہمیں ڈیل ملے, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں, حکومت میں آ جائیں کسی اور اپنے مخالف کو تنا کے رکھ دیں. یہی کام ہے نا ہماری پالیٹکس کا. کیونکہ اگر فرض کریں تحریک انصاف 2018 سے پہلے نہ ڈیل بناتی, کہہ دیجیے ہم الیکشن فیئر لڑیں گے, جیت گئے ہار گئے. آپ 2022-23 کے اندر یا جو بھی آپ نے ایک حکومت گرانے کے لیے جو کچھ کیا نہ کریں, کہیں کہ جی جو ہوگا فیئر گیم کے ذریعے ہوگا, تو ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی. کیونکہ ہم کندھے دے رہے ہیں اپنے, جس کو موقع لگتا ہے وہ اپنا کندھا پیش کر دیتا ہے. اسی وجہ سے جمہوریت ہماری مضبوط نہیں ہوتی. کاشف دیکھیں نا, ہم نے ایک پرنسپل کی بات کی تھی. ایک ہے کہ کسی ایک کلاس کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں کہ یہ سیاستدان ہی ہیں جو سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں. مجھے امید کس سے ہونی چاہیے؟ آپ کو مجھ سے جتنی صرف آپ سے امید نہیں, صرف مجھ سے نہیں, ادھر نہیں ہونی چاہیے. نہیں, صرف مجھ سے امید نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کی غلطی ہے. کس سے کروں؟ اور سیاستدان کلو ہم ساری چیزوں کا درست کرنے والا نہیں ہوتا. دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جہاں سیاستدان نے سارا کچھ درست کیا؟ وہاں کے استاد نے بھی کیا, وہاں کے مذہبی رہنما نے بھی کیا, انٹلیکچوئلز نے بھی کیا, فکری تحریکیں سائنسدانوں نے چلائی تھی. کاشف, ملائیت کے مذہبیت کے خلاف ایک تحریکیں چلی تھی جس کے نتیجے میں یہ دیکھو, یاد رکھو, ویسٹرن ورلڈ جو ہمارے سامنے آج مثال ہے, وہ پہلے معاشرے بدلے, معاشرے بدلنے کے بعد ساتھ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی گورننس بدلی, انہوں نے اپنے یہ ماڈل آف گورننس لے کے آئے. وہاں بھی وہ جو آج دنیا کے ہمارے سامنے مثالیں ہیں, 1960 سے پہلے ایون برطانیہ میں عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا. 1960 میں عورتوں کا تسلیم کیا گیا امریکہ کے اندر. جب آپ اصول کمپرومائز کرتے ہیں تو مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ میں یہ توقع کرتا ہوں آپ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جس نے ہمیں اس معاشرے کو ڈائریکشن دکھائی. اس لیے آپ معاشرے کو کہتے ہیں تم ہمیں ڈائریکشن دکھاؤ, معاشرہ تو پھر دیکھو نا, پھر آپ کہو گے اب لڑتے ہو. سوال یہ ہے کہ آپ صرف مجھ سے یعنی سیاستدان سے یہ توقع کرتے ہو. جہاں آپ بیٹھے ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ پبلک اوپینین آپ بناتے ہو. آج آپ کے ہاتھ میں زیادہ ہے, باقی اداروں کے پاس ہے. عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا سارا کچھ میرے پاس ہے, میرے اختیار میں ہے؟ اور پھر یہ اگر مجھے صرف یہ بات بتا دو, پیپلز پارٹی, میں اپنی جماعت کا, باقی جماعتوں کو میں نہیں کہتا, یہ بتاؤ پیپلز پارٹی پہ کیا کیا وار نہیں ہوئے؟ اگر پیپلز پارٹی, آپ سب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو انہیریٹنس بڑی وراثتی سیاست یہ وہ ساری دنیا میں چلتی ہے, لیکن عرض یہ ہے ڈیولپنگ ورلڈ میں, ساری دنیا کا نہ کہو, ڈیولپنگ ورلڈ میں, ساؤتھ ایشیا زیادہ, ہاں ساؤتھ ایشیا نہیں, افریقہ میں بھی ہے, اور کسی حد تک اچھی مثالیں نہیں ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھی مثال ہے. میں پھر آپ کو کہوں گا کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ کسی قانون کے تحت بند نہیں ہوا. یہ در کسی قانون کے ایوولوشن کا پروسیس ہے, ارتقائی عمل ہے نا. نہیں, سماج اس کو مسترد کرتا ہے. میں بلاول صاحب ایک چھوٹی سی میری بات رہ گئی. عرض کاشف یہ ہے, میں اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کو تیار ہوں. مجھے صرف یہ بتاؤ, اگر پیپلز پارٹی کی قیادت مصطفیٰ جتوئی صاحب یا اس طرح کے اور لوگوں کے حوالے کی جاتی اور یہ بھٹو خاندان کے ساتھ لوگوں کا نہ ہوتا, تو کیا پیپلز پارٹی زندہ ہوتی؟ Who knows? آئی نو کہ نہیں ہوتی. میں نے مزاج دیکھنے ہیں نا, میں نے لوگوں کی پریکٹسز دیکھنی ہے. You can't tell futures نا جی. نہیں, میں فیوچر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ماضی کو دیکھ رہا ہوں بھائی. ٹھیک ہے, I am not predicting future. اس میں پرابلم, اس آرگومنٹ میں جو مجھے نظر آتی ہے نا قاہرہ صاحب, آرگومنٹ میں پرابلم یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی چلا ہی نہیں سکتا. نہ, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں, کسی قمر زمان, پہلی بات سن لیں, کسی قمر زمان قاہرہ کے ہاتھ میں جائے, کسی اعتزاز احسن کے ہاتھ میں جائے, ہمیں یہ پتا ہوگا کہ جو بات ہوگی کہیں آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ اعتزاز احسن کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. کتنے ہو جو یہ فیصلہ کرو گے؟ میجورٹی یہ نہیں ہے.
خوابوں کی इसको دنیا علम किसने देना है? आपने सिर्फ इस You प्रोग्राम haven't even prepared the आपने popular इस solution. प्रोग्राम में बैठ के एक बातें करनी है, मैंने लोगों को फेस करना है, मैंने पब्लिक को कन्विंस करके उनसे वोट लेना है, और मुझे वोट देने के असलूब ये नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हो। क्योंकि आपने वो असलूब बदलने की कोशिश नहीं की ना, इसलिए कि मुझे वो मौका नहीं मिला, और जहां जहां मिला आप भी मेरे खिलाफ थे, आप भी मेरे साथ नहीं खड़े हुए। क्योंकि तरीकाकार आपका है, देखें एक आप हुकूमत हमेशा चलाने उनके का साथ खड़े हुए, उस इदारों के साथ खड़े हुए, मेजॉरिटी में अच्छे लोग आप में भी थे, हम में भी थे। सिर्फ एक साइड को इल्जाम ना दो ना, आपकी मेजॉरिटी भी उनके साथ खड़ी हुई जो इस निजाम को यूं नहीं चलना देना चाहती थी। ये बात ठीक है, अपनी तरफ देखेंगे सारे। सर मैं ये कब कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं? मैं खामियां हम इशू सब ये है, सर मैं ये कह रहा हूं, इशू इसको इस तरह कर लें, खामियां साफत में भी है। मैं ये तो कह सकता हूं कि यार अल्लाह का बड़ा करम है, मैंने जिंदगी में कभी ये काम कोशिश की है कि ना हो मेरे से कि मैं ठीक है, मैं जमहूरी कोतों को छोड़ के इदारों के साथ खड़ा हूं। कोशिश ये की है, आगे कब तक चल दी अल्लाह मालिक। इसके ऊपर मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है, मैं आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा। मैं समझता हूं कि काशिफ अब्बासी ने शायद किसी के हक में नीयतन बातें न की हो, लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसी तहरीक का साथ देते रहे हों अपने इस कलम के और अपनी इस जबान के जरिए जो अल्टीमेटली जमहूरियत के लिए नुकसान दे। इफ्तिखार चौधरी की बात कर रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा ना, कोई सियासी जमात हो सकती है, कोई फर्द हो सकता है, कोई इदारा हो सकता है। चल क्या किसी सियासी जमात को बैन होना चाहिए? कह रहे सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो पिटीशन गई है आपका, आप लोग क्या कहते हैं, तरीक साहब को बैन कर देना चाहिए? मेरा तो कोई ऐसा ख्याल नहीं। कौन बैन करेगा? वो आपका एक कैबिनेट मेंबर क्या है जी, पवन चौधरी? उनका हक है, वो कहे, उनकी राय होगी, उनसे पूछ लीजिए। मैं आपने मुझसे मेरी राय पूछी है, न मेरी जमात की ये राय है, न मेरी इंफरादी तौर पर ये राय है। काशिफ साहब, न हुकूमत ये काम कर सकती है, न कोई वजारत ये काम कर सकती है, न वजीर आजम कर सकता है, न कोई इदारा। तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया, जो कुछ कमाया, अपने जर्मो कर्मों का फल पाया। अब उनके फैसलों के खिलाफ, उनके खिलाफ अगर कोई तहरीक चलती है, अगर कोई केस बनता है उनके ऊपर, और कानून के तहत उनका जो कुछ हुआ वो किसी कानून के तहत उनको सजा मिलती है, तो वो कानून का फैसला होगा, किसी काबीना का, किसी फर्द का, किसी जमात का नहीं हो सकता। ये बताएं कारी साहब कि आप ज़िया दौर के सोच की पैरोकार आज भी जिंदा हैं। ये बात कल बिलावल साहब का बयान मैंने देखा, उसके अंदर ये मैंने देखी, हक में अवाम के हक हकमियत के खिलाफ साजिश करने में मसरूफ है। तो अब तो आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। जनरल ज़िया की सोच क्या थी? पॉलिटिकल अपोनेंट्स नहीं होने चाहिए, गैर जमाती हों, मुखालफिन को दबा दें, आज भी यही हो रहा है। मजहब के नाम पे कौम के साथ खिलवाड़ करते रहें, कौम को पीछे लगा के चलते रहें, अपना काम निकालें, मुखालफों को दबा के रखें, तो आज जो आप कुछ यही कर रहे हैं ना? जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे में नहीं, हम क्या करें बताएं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बताएं क्या कर रहे हैं? मैं इसमें एक चीज ऐड करके आपको बताता हूं। आप साथ ये भी कह दें कि मुशर्रफ की सोच के पैरोकार भी आज मौजूद हैं। ये बात ठीक कह सकते हैं। परवेज मुशर्रफ की सोच क्या थी? पार्टियां तोड़ो, पेट्रियट्स बनाओ, ठीक, हुकूमतें अपनी बनाओ। मैं 3 मिसालें आपको दे देता हूं। आपने जब सिंध हाउस में जो कुछ किया वो वही था जो उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब ने पेट्रियट्स बना के किया। आपने मेयर कराची इलेक्ट कराया, पार्टी के लोग तोड़े गए, जो चाहते थे कि हम वोट डालें जाके, नहीं वोट डालने दिए गए। आजाद कश्मीर में जिस पार्टी की अक्सरियत थी, आपने वो पार्टी तोड़वाई और सपोर्ट किया उस उम्मीदवार को जिसको आपने वजीर आजम बनवाया। जीबी में पुलिस घुस गई, जिसके ऊपर रजा रब्बानी साहब को इतना बड़ा बयान देना पड़ गया कि ये जमहूरियत के लिए बड़ा एक कहते तो मैं पढ़ के सुना देता। मैंने सुना डेसेक्रेशन, उन्होंने कहा ये हम पुलिस के हाथों मौजूद था, मजम्मत कर रहे हैं, मजम्मत की उन्होंने इस चीज मैं असेंबली में मौजूद था, और उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी इस सब को ना सिर्फ कर रही है बल्कि इसके ऊपर बेनिफिशियरी बन रही है। ना सिर्फ ये कि कुछ चीजों में आप खामोश तमाशाई हैं, लेकिन कुछ चीजों में आप एक्टिवली सारा काम कर रहे हैं। आपका तस्वर गलत है, आप बिल्कुल एक सेंड हाउस में जो कुछ ठीक हुआ, मैं नहीं, आप अपने बात एक एक करके बताएं। अब आपने अपनी बात कर ली, मैं कह रहा हूं एक एक करके आपने उतना टाइम मुझे देना है, और मैं टाइम आपसे ले लूंगा, मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा जब तक आपके इन सवालों का जवाब नहीं फिर भी मेरे को अच्छा माइक आपके पास होगा, मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं कर सकता यार, देखिए ना, देखिए मैं इसलिए कि आपने एक थीसिस मेरे सामने खड़ा किया, मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, उसका जवाब देना मैंने सिर्फ फैक्ट्स नहीं, आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना, मैंने सिर्फ फैक्ट्स, मैं आपको वो आपकी मर्जी के आप जब मैं तो सिर्फ वो फैक्ट्स है सारी दुनिया ने आपका तस्वर गलत है, मैं उसको दुरुस्त साबित करने लगा हूं, दुरुस्त करने लगा हूं। अर्ज ये है भाई, आपने एप्पल्स विद एप्पल्स एंड मैंगोज विद मैंगोज कंपेयर कर लें, ठीक है। दूसरी गुजारिश यह है, आपने फरमाया कि हमने कश्मीर में एक हुकूमत टूटी,
ہم نے وہاں پہ بڑی کوشش کی. گلگت بلتستان میں ایک حکومت ٹوٹی, کراچی میں ہم نے ووٹ نہیں ڈالنے دیے, اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ فرمایا کچھ. سندھ ہاؤس اچھا, گزارش یہ ہے کہ کیا راجہ ریاض صاحب کو سندھ ہاؤس میں بٹھانے کے بعد وہ عمران خان کے خلاف ہوئے تھے؟ کیا شاہ صاحب جو تھے وہ عمران خان کی اپنی حکومت میں ان کے خلاف تقاریر نہیں کرتے تھے اسمبلیوں میں؟ یہ میجورٹی میں گروپ وہ تھا جو عمران خان کی اپنی گورنمنٹ میں ان کے خلاف تھا, اوپنلی خلاف تھا. نہیں تھا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں خلاف تھا, اور میں آپ کو ان کی تقریریں دیتا ہوں یہاں بیٹھ کر. میں آپ کو ان کی تقریریں دیتا ہوں. سر اختلاف تو اپنی جگہ ہوتا ہے نا. مجھے آرگومنٹ تو کرنے دو. یہاں کہہ کر گیا میں عمران خان کا سپاہی ہوں, کبھی طریقے سے آرگومنٹ کرنا دو. آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوا سارا سچ بول دیتا ہے بندہ, اس کے سارے ایکٹ کو دیکھنا ہے. ہاؤ یو کین سے کہ میرے سامنے کہی ہوئی بات دنیا میں سب سے بڑا سچ ہو گئی بھائی, اس کے باقی ایکٹ دیکھو نا. اس کی تقریر اسمبلی میں زیادہ معتبر ہے, آپ کا پروگرام میں کیا معتبر ہو گیا بات, وہ اسمبلی میں کیا کہہ رہا ہے, اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے. تنقید رائٹ ہے کسی کا بھی اپنی بھائی, تنقید نہیں کر رہا, اس کی جماعت کو اس کے خلاف کی باتیں کر رہا ہے کھل کے. اصل مسئلہ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر تھا جس کی وجہ سے یہ گینگ علیحدہ ہو گیا. یہ سوال, یہ خیال آپ کا ہے, میرا آپ سے مختلف ہو سکتا ہے. یہ مجھے بھی تو رائٹ دو نا, یہ اتھارٹیرین رویہ تو نہ اختیار کرو. لیکن یہ کیسے ہو کیوں سکتا یہ ہے؟ سمجھ رہے ہو آپ ان کو کہیں ریزائن کرو, نیا الیکشن لڑو, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم ٹکٹ دیں. کاشف, آپ ایک پارٹی قاہرہ صاحب مجھے ایک بات, مجھے اس پر میں آپ کا نہیں سننا چاہتا. پہلے والا آرگومنٹ مکمل کرنے دو. یہ جو طریقہ ہے نا تمہارا, جس پہ مجھے اختلاف ہوتا ہے کہ آپ اپنی تقریر کر دیتے ہو اور پھر اگلے کو بات نہیں کرنے دیتے, اور تمہارا خیال یہ ہے نہیں, تم یہ کون ہوتے ہو ڈٹرمن کرنے والے کہ جو تمہیں پتا ہے وہ درست ہے؟ کیونکہ میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں. نہیں تو تم اکیلے جج نہیں ہو بھائی, یہ دنیا میں یہی رویہ غلط ہے. اس رویے کو کریکٹ کرو. تم بھی سچے ہو سکتے ہو, میں بھی سچا ہو سکتا ہوں. سارا سچ نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. یہ کیا ہوا کہ جو سچ میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے, اور تمہیں میں نے منانا ہے کہ یہ سچ ہے, اور تم جھوٹے ہو. یہی رویہ مولوی کا ہے, یہی رویہ ڈکٹیٹر کا, یہی رویہ کاشف عباسی کا. یہ رویہ آپ کا, کاشف عباسی کا. تو کیا کرے, تلوار کاٹ کے بیٹھ گئے. کوئی تلوار میں بتاؤں گا سر, میں کوئی کیا کہہ رہا تلوار ہوں, نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا سچ بول رہے ہیں, میرا سچ مجھے سن لو. ایک بات بتائیں. میرا سچ اتنا کڑوا نہیں ہے, سن تو لو. نہیں ایسے تھوڑا ہی ہے بھائی. میں نے پہلے آپ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں, پھر آگے چل رہے ہیں. اگر پروگرام کرنا ہے تو کر لو. دیکھو نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھ پہ سوال کھڑے کرو میری جماعت کے اوپر. آپ نے جواب دیا نا, آگے چلیں. نہیں دیا جواب دیں. اچھا, دوسرا جو ہم نے جو آزاد کشمیر کے اندر ہوا, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو میں نے کہا تھا عدالتوں کو گالیاں دو. وہاں جب ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی تو وہ جماعت کیا کسی اصول اور قانون کے تحت بنی ہوئی جماعت تھی؟ میری جماعت کے اوپر تو بڑے حملے ہوئے, وہاں سے تو لوگ نہیں توڑ سکے تھے. وہ کیا بات کر رہے ہیں, پیٹریوٹس کی مثال دی ابھی آپ کی, میں دینے لگوں, وہ بھی اس پہ آنے لگا, اس پہ آنے لگا. میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں, کے بعد کی مثالیں دوں. یار اب تم, میں آج کی بات کرتا ہوں, تم ایک دم واپس چلے جاتے ہو. میں تمہیں جھوٹ, یار مجھے کاشف یہ آپ نے جتنی بات کی حال میں آپ اوپر ہیں وہ نیچے, تاریخ میں جتنی بات کی میں بولا, آپ نے سوال کر دیے, میں چپ کر کے سنتا رہا. اب آپ نے چپ کر کے جواب سنا. یہ نہیں ہو سکتا. عرض یہ ہے بھائی, وہاں پہ ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی, وہاں پہ 3 گروپ بنے تھے. بیرسٹر سلطان محمود کا گروپ تھا کہ نہیں تھا نا, ان کا بھی خیال تھا کہ ہمیں حکومت بننی چاہیے. یہ بھی ایک گروپ بن کے ان کا خیال تھا ہماری حکومت بننی چاہیے. ایک اور گروپ بھی تھا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ اعلی اصول جو کاشف عباسی صاحب کی نظر میں سچ ہے اور صداقت کا جھنڈا ہے, ہمیں صرف ووٹ آنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک گروپ نے تو ان میں سے لڑنا ہے الیکشن. وہ سمجھتے ہیں جی خان صاحب کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. یہ ان کی اپنی جماعت کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہوئے. اچھا, یہ جو چیف منسٹر جی بی کا فیصلہ ہوا ہے, یہ کوئی ہماری گورنمنٹ میں آ کے ہوا, اور آج ہم نے یہ کرنا تھا. جی آپ کے گورنمنٹ میں ہوا, یہ خراب ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہوا. ہماری گورنمنٹ سے پہلے کا ان کے خلاف یہ پٹیشن. فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں, فیصلہ تو میں نہیں کہہ رہا, ہماری گورنمنٹ کے دوران ہوا ہے. یعنی فیصلہ کیس داخل ہوا ہے, نو کیس ہماری گورنمنٹ سے پہلے عمران خان کی جب یہ چیف منسٹر بنے تھے اس وقت یہ کیس فائل ہوا تھا, اور اس وقت یہ کیس پینڈنگ تھا کورٹس کے اندر, مسلسل اس کی ڈیٹیں پڑ رہی تھی. اب آ کے اس کا فیصلہ ہوا ہے. اور مجھے بتاؤ, اگر ہماری یہ خواہش تھی کہ چیف منسٹر کو ہٹانا ہے تو یہ کام ہم سال پہلے کرتے, 8 ماہ پہلے کرتے, 6 ماہ پہلے کرتے. آج جب ہماری حکومت ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں, اب ہمیں کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ کیونکہ حکومت تو چلنی ہے 2 سال. کون سی 3 سال گلگت کس نے کہا آپ کو کیا ہوگا؟ یہ پہلے والی نہیں گئی, آئندہ کیسے چل پائے گی, کیا ہوگا؟ پچھلی حکومت نے ٹائم پورا کیا کہ نہیں کیا؟ کس نے؟ پچھلی 2 حکومتیں نے ٹائم پورا کیا نا. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, لیکن آپ کہہ رہے ہو ہمارے ہاں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. یہ ہو گئی نا تبدیل, اپنے کرموں تو چلنی ہے نا سر. اسمبلی چلے بسم اللہ, حکومت بھی چلے گی, انشاءاللہ چلے گی.
میں صرف یہ کہہ یہ رہا نہ ہوں کہے بھائی، کہ صرف 2 مہینے. میں 2 مہینے کی بات نہیں کر رہا، بالکل ان کا حق ہے، ان کے لوگوں کا حق ہے، ان کے چنے ہوئے نمائندوں کا حق ہے. میں تو صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت جا رہی ہے، اس جاتی ہوئی حکومت کو اگر ان کا بندہ وہاں انہی کے پارٹی کا آکے کے بیٹھ جاتا ہے، ہمارے پاس تو 8 ووٹ ہے. بڑا اچھا کام کرتے ہیں آپ سر. اب میں اس کا آگے ذرا آگے میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں سر. یہ پھر آپ یہ آپ کے سوال پیٹریاٹس تھے. بنے 2002 میں. آپ میری مثالیں سن لیں. پیٹریاٹس بنے 2002 میں. بہت سے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو نہیں، ہم نے کافلی کو ووٹ ڈالنا. آپ نے کہا، یہ یاد ہے پرویز اشرف صاحب، آپ اس اسمبلی میں پہلی دفعہ آئے تھے. پرویز اشرف صاحب کی تقریر یاد ہے اس وقت آپ کو؟ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ان کے ضمیر کی آواز نہیں، جنہوں نے کہا تھا ہمارے ضمیر کی آواز ہے. یہ جنرل ضمیر احتشام ضمیر صاحب اس میں ڈی جی ایسا ہی ہوتے تھے. آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. نہیں سر، مثالیں لیتے ہیں، مثالیں لے کر چلے. کہہ رہا صاحب ایسا نہیں کریں. اوکے چلیں. اگلی مثال ڈپٹی، یہ چیئرمین سینٹ کا عدم اعتماد تھا. 64 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں سے کہتے کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے نہیں ووٹ ڈالنا. آپ نے کہا جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، اس کی ہم تہ تک پہنچیں گے. اس وقت آپ کے جب آپ کے خلاف ہوتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. آپ جب کرنے والے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی ہے کاشف عباسی، ان کے مسئلے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے مسئلے کیسے بنتے ہیں، ساؤتھ پنجاب محاذ کیسے بنتا ہے، سب کو پتا ہے. آپ بالکل غلط تھیسس لے کے چل رہے ہیں. آپ بالکل خلاف حقیقت بات کر رہے ہیں. کیسے؟ اس طرح پیٹریاٹ بنے، حکومت آئی، ہم میجورٹی پارٹی تھے. پی ایم ایل کیو میجورٹی پارٹی نہیں تھی. ہمارا حق بنتا تھا سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ کہ ہم حکومت بناتے. ہمارے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی. ہاں، ہماری جماعت کے لوگوں کو توڑ کے حکومت بنائی گئی. ہم نے کسی جماعت کے لوگ نہیں توڑے. ابھی تو کیا مثالیں یہی دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے بندے توڑے ہیں. کون سے؟ سندھ ہاؤس میں بندے بٹھا کے آپ نے میں نے بندے آپ کو توڑے. اچھا اوکے AJK میں آپ نے بندے توڑے. کیا کر رہے ہیں؟ ایک منٹ. ایک بندہ سندھ ہاؤس کا بتاؤ جس کا مجھے ووٹ ملا. نام بتاؤ. سندھ ہاؤس میں بیٹھنے والے کسی ایک بندے کا نام بتاؤ. وہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے کیوں تھے؟ مجھے اگلا سوال بات کا ہے. مجھے بتاؤ. نہیں، یہ پہلا سوال ہے. حکومت وہاں بٹھائے کیوں؟ میں حکومت، وہ عمران کے خلاف تھے، پروٹیکشن مانگتے تھے. لیکن میرا سوال ہے ان کی بنیاد پہ میری حکومت بنی. بتاؤ نا قوم کو. میں قوم کو بتاتا ہوں. بتاؤ. آپ لوگوں نے وہ بندے توڑے. آپ لوگوں نے وہاں بندوں کی منڈیاں لگائیں. وہاں پہ آپ لوگوں نے ان کو پریس کانفرنسیں کرائی میڈیا سے. اور اس بنیاد پر آپ نے جا کے اداتی سرکار صاحب دیکھیں یہ نہیں. ایک ریالٹی ہے. میں فیکٹ دیتا ہوں، آپ تھیسس پہ چلے جاتے ہیں. میں تھیسس دیتا ہوں، آپ فیکٹ پہ چلے جاتے ہیں. نہیں. فیصلہ کر لینا. فیکٹ کی بات کریں، تھیسس کی بات کریں. میں فیکٹس کی بات کروں. میرا سوال آپ سے سمپل ہے. آپ نے پورا میرے وہاں کر کیا رہے تھے، مجھے اس کا جواب دے دیں. یہ ان سے پوچھ لینا. میں آپ سے پوچھوں گا. آپ کا کام کیا تھا ان کو رکھنے کا؟ اس کو ایک طرف پہلے رکھیں. آپ کا کام کیا ان کو رکھنے کا؟ کیوں آپ کے صوبائی وزیر وہاں بیٹھ کر، کیوں صوبائی وزیر وہاں بیٹھ کر مینج کر رہے تھے لوگوں کو؟ اس لیے کہ عمران خان اس طرف اسمبلی پہ اٹیک کر رہے تھے، ہمارے لوگوں پہ اٹیک کر رہے تھے، ان کی جانوں کو خطرے تھے، وہ پروٹیکشن مانگ رہے تھے. لیکن میرے سوال آپ سے ٹھہرو. میرا سوال اگلا سن لو نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کوئی ایک فرد بتاؤ جو پی ٹی آئی کا توڑ کے ہم نے اس سے ووٹ لیا اور اس کی بنیاد پہ ہماری حکومت بنی. سر پھر گرا دیا نا آپ لوگوں نے. یہ تو آپ لوگوں نے پھر گرا دیا. آپ کے اتحادی مان رہے ہیں کہ ہمیں ڈرا کے ان کو اچھا حکومت گروائی گئی. اتحادی تھے نا، اتحادی تھے. عمران خان کے ووٹ ٹھیک گئے. اتحادیوں کا فیصلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اور کون گیا ہے؟ ایک آدمی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا اور وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ. آپ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں سر، آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ غلط بات، آپ خلاف حقیقت بات، آپ غلط بات. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پلیز پٹ می اے نیم. جس بندے نے ووٹ دیا ہو پی ٹی آئی نے، اور ہم اگر کل وہ عمران خان کے ساتھ تھے باپ والے، آج ہمارے ساتھ ہو گئے. اوکے، اگر وہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ. یہ پرنسپل ٹھیک ہے؟ کون سا؟ کہ آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا ہوا الیکشن ایک آدمی آ کے بیچ اسمبلی کے کہے 2 سال بعد یا 25-30 لوگ کہیں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں، ہم دوسرے کے بعد جا رہے ہیں. دیکھیں سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے آ کے ہمیں ووٹ دیا تو ہم قصوروار ہیں بھائی. آپ ایک ایسا کام وہ سارے ٹھیک تھا، سماج ٹھیک تھا، سندھ ہاؤس ٹھیک تھا. یار میں تو وہ کہہ نہیں رہا. میں تو آپ سے سمپل ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ میرا گناہ سمپل مجھے یہ بتا دو کہ وہ کون سا بندہ ہے جو میں نے کسی جماعت کا توڑا اور اس کی بنیاد پہ میری حکومت بنی. بتاؤ تو صحیح. کیوں؟ کون سے توڑے؟ یہ جو بندے آپ کے پاس پہلے ٹوٹے ہوئے تھے. یار کاشف تیرے پاس اب سوال ہے ویسے لے کے بیٹھ گیا. خیرہ صاحب چھوڑ دے اس بات. اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے، دیکھیں لاجک کھیل. میں تو صرف یہ کہتا ہوں وہ لاجیکل بات کر رہا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں اس وقت. اگر لاجیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت مانگتی کیا ہے.
مجھے یاد ہے اس وقت جب پیٹریوٹ مجھ سے جمہوریت کا تقاضا اتنا کرنا ہے جتنا یہ سماج جمہوری ہے، مجھ سے برطانوی جمہوریت جتنا یہ نظام اجازت دیتا ہے تو کہہ دینا. یہ آپ کہہ لو، یہ بھی ہوگا، آپ کہہ لو، ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ نظر ہے، مجھے اس کا احترام ہے، لیکن میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ سماج کی ریفلیکشن ہوتی ہے حکومتی نظام. آپ رہتے پاکستان میں ہو، رویے تمہارے پاکستانی ہیں، ہو تم عباسی، میں ہوں گجر، ووٹ ہمارے ملتے ہیں اس بنیاد پہ، ووٹ ہمیں ملتے ہیں برادریوں قبیلوں کے نام پہ، پیسوں کے نام پہ، ووٹ ہمیں ملتے ہیں کاموں کے نام پہ، اور آپ مجھ سے توقع کر رہے ہو کہ یہاں ڈنمارک والی تم رویہ کیوں نہیں لے کے بیٹھے؟ واہ بھائی واہ، کوشش کس نے کرنی کہہ رہا تھا؟ آپ نے اوپینین میکر آپ ہو. آپ نے بھی کہاں دنیا میں سیاستدان نے آ کے قوم کو رہنمائی دیا اس طرح؟ سماجی تحریکیں چلتی ہیں، فکری تحریکیں چلتی ہیں. ہاں بتاؤ مجھے، گورننس امپروو کرتے ہیں، فکر ٹھیک نہیں کرتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشین جس ملک کا بھی ڈیموکریٹ پولیٹیشین یہ پھر کیوں بیان دیتے ہیں کہ یہ عامر کی سوچ زندہ ہے؟ کیوں کہتے ہیں کہ یار عامر کی سوچ زندہ بس ہے، ہم اسی میں گزارا کرنا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا دنیا کے مفکر سیاستدان تھے، فکری تحریکیں چلانے والے؟ کیا سائنسدان، کیا فلاسفرز، کیا سوشل سائنٹسٹ؟ بھائی سیاستدان ایک وقت تھا کہ پڑھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی چیز بتائی جاتی تھی اور اس کا وزن ہوتا تھا. آج آپ جو بات کر رہے ہیں ایک اکثریت سن رہی ہے آپ کو، آپ اصول کی بات کریں گے. اختیار جتنا ہے اتنا کرنا ہے، مجھ سے زیادہ تیری آواز سنی جاتی ہے، میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آواز سنی جاتی ہے، سوشل میڈیا کی آواز، پبلک اوپینین آپ بناتے ہو. آپ کہہ رہے ہیں میں نے قوم ٹھیک ہی نہیں کرنی، آپ اپنی طرف لے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ قوم جس طرح نظام چل رہا ہے مجھے سوٹ کرتا ہے. مجھے تو کہتے ہو، میں کہتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے کہنا چاہیے، مجھے آپ کو کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی آواز بڑی طاقتور ہے. آپ بھی تو اپنی آواز کو درست کرو، آپ بھی میرا ساتھ دو. میں کبھی اس طرف چلتا بھی ہوں تو آپ ہی، میں پیچھے دیکھتا ہوں تو پیچھے آپ ہی، مطلب آپ سے مراد کاشف عباسی نہیں ہے. میں اسی لیے آپ سے میں مراد ہی میڈیا لے رہا ہوں اور آپ سے میں مراد سیاست. مجھے اس بات کا پتا ہے. سو ہمارا دونوں میں آپس میں ایگری ٹو ڈس ایگری ہر پروگرام میں ہوتا ہے، یہ کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ بات کاشف، ناؤ کم بیک، اب ذرا ٹھنڈے ہوں گے. الزام بریک لیں گے تو ٹھنڈے ہوں گے، ویسے ٹھنڈے نہیں. میں آخری چھوٹی سی بات کرتا ہوں. دیکھیں ایک بات کاشف، ایک نقطہ نظر آپ کا ہے، ایک میرا. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی مثالی جمہوریت میں نہیں رہ رہا. سیاستدان کوئی ایسی کموڈٹی، ایسی چیز، ایسی مخلوق نہیں ہے کہ ان کو آپ جس بنیاد پہ چن کے بھیجتے ہیں اسمبلیوں میں آ کے ان کے دماغوں کے اندر چپ چینج ہو جاتی ہے اور ان کے پروگرام بدل جاتے ہیں. وہ بھائی اسی معاشرے کی پیداوار آپ ہیں، بیوروکریسی، ججز ہیں، جرنیل ہیں، میں ہوں، اور اسی کے اندر سے ہی ہم نے اس معاشرے کی تحریک چلانی ہے. ہمارے ہاں جب تک سماجی تحریک نہیں چلے گی، لوگوں کا فکر تبدیل نہیں ہوگا. کیا دنیا میں صرف قانون بدل دینے سے جمہوریتیں آ گئی ہیں کیا؟ یہ جو آج آپ کو ویسٹرن ڈیموکریسی نظر آتی ہے، یہ قانون بن گئے اور ڈیموکریسی ہو گئی تھی. یہ عمارتیں بن گئی اور الیکشن ہو گئے تو ڈیموکریسی آ گئی تھی. ان کے ہاں بھی شروعات ہو گئی تھی جس کو بعد میں سیاستدان مضبوط کرتا ہے. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اس درخت کی جڑیں کاٹتے ہیں. سر آپ سے انکار نہیں کرتا. پولیٹیکل پولیٹیشین ڈیلیں بناتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی گیمیں کھیلتے ہیں صرف اس لیے اپنے مخالف کو فارغ کریں. کسی طرح خدا کے لیے صرف سیاستدان کو گالیاں دینا کافی سر نہیں ہے. میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اگر امید ہے نا، میں آپ سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں آپ جو لوگ حق اور ٹھیک بات، جو لوگ اصول کی بات کے پر چلیں، ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے. میڈیا کو من حیث القوم اصول کے ساتھ، اب جو بھی اصول کی بات کرے اس کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ چاہیے کہ حد تک تو میں بھی کہوں گا سیاست ایسی ہونی چاہیے. آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. لیکن پریکٹیکلی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب مجھ پہ سوال کرتے ہو تو چاہیے سے آگے بڑھتے ہو، کہتے ہو کیوں نہیں کیا. یہاں میں کہتا ہوں کہ میں نے اس لیے نہیں کیا آپ کی خواہش کے مطابق. میں تو اسی لیے آپ سے پوچھتا ہوں سینا اس میں یہ کیوں کیا، کراچی میں میئر کیسے اس طرح بنا لیا، یہ آپ وائلیٹ کر کے پرنسپل کو لے کر. کراچی میں میئر مجھے سمپل بتا دو، کراچی میں میئر کا جماعت اسلامی کی میجورٹی. ایک بات بتائیں، کراچی کے میئر میں میجورٹی تھی. میں بریک پہ جاتا ہوں، سن لیں، ایک بریک پہ جاتا ہوں، یہ مجھے اس کا جواب دے دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتا دیں آپ بریک کے بعد. ہم دونوں پاکستان میں رہتے ہیں سر، جو چیز ہوتی ہے ہم کئی دفعہ ٹی وی پر نہیں کہہ سکتے، لیکن اندر خانے ہمیں ساروں کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. میں ٹی وی پہ جو ہوا کہوں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. سر ایک سیکنڈ رک جائیں. 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں فیکٹ کی بات کریں نا، فیکٹ کی بات کریں. ہمیں یہ پتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب محاذ بنایا گیا، لیکن آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ثابت کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا، وہ سارے آ کے کہیں گے جناب ہم نے پریس کانفرنس کیا، ہم تنگ تھے مسلم لیگ نون سے. ہمیں ساروں کو پتا کیا ہوتا ہے، ثابت کر سکتے ہیں، جس کو آپ نے آر او الیکشن کا سپریم کورٹ کہتا ہے لارجلی فیئر الیکشن ہے. تو ہر چیز ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے. کی بات نہیں کر رہا، ہمیں پتا ہوتا ہے وہ کیا رہا ہے. میں صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ کیا کراچی الیکشن کے پہلے فیز میں جماعت اسلامی کی میجورٹی تھی؟
نہیں نہیں پہلا فیس تو آپ دوسرا میں بتانا سندھ کی کراچی کے سے الیکشن تو آپ کا ہے نا. او بھائی میں اصل تو کراچی میں رولا پڑا. یار میں اسی کی بات کر رہا ہوں بھائی میرے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. کراچی کا الیکشن ہوا, پہلا فیز پیپلز پارٹی لیڈ پارٹی, جماعت اسلامی دوسرے نمبر پہ ہے. 25 ممبر یا 27 ممبر جو تھے ان کی سیٹیں خالی رہ گئیں, فوت ہو گئے, کچھ ڈسکوالیفائی. جو ہوا نمبر گیم میں وہ آگے تھے سر. کون؟ جماعت اسلامی پلس. ابھی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں, میں انڈیویجل پارٹی کی بات کر رہا ہوں. انڈیویجل میں بتاتا ہوں اگلی بات. آپ کو پتا ہے سر, اگلی بات میں کرتا ہوں نا. طریقہ کار یہ ہے, کاشف اگلی آپ بات پہلا کام, پہلی رائٹ ہوگی پیپلز پارٹی کی کہ وہ اپنی حکومت بنائے یا اپنا میئر بنائے, بیکاز یو آر دا لارجسٹ پارٹی. یہ نہیں, میں یہ کہہ نہیں رہا, مجھے کہنا تھا جو میں نے کہنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 23 یا 25 خالی سیٹوں کی بنیاد پہ میئر کا الیکشن روک دیا گیا. روکا گیا نا, کیا یہ روکنا چاہیے تھا؟ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی نا, میجورٹی ہماری تھی, یہ یاد رکھنا. اب رہ گئی بات, دوسرا فیز ہوا تو پھر میجورٹی سنگل پارٹی کے طور پہ ہماری تھی. ناٹ میجورٹی بٹ میجورٹی, ہماری سنگل پارٹی, یعنی میجورٹی پارٹی ہم تھے, ایبسولوٹ میجورٹی نہیں. چلے نہیں ایسے نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ, جو بندے باقی جماعتوں کے تھے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے, پیپلز پارٹی کو دیں گے, کاشف عباسی کو دلوں کے بھیس پتا ہے, وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں تو بڑے اچھے, مجھے دیں نہیں, اچھا مجھے دیں, I don't subscribe to religious political خراب ہو گئے, آپ کو دیں تو وہ اچھے بچے ہو گئے. سر مسئلہ یہ ہے, وہ وی لاک کرتے ہیں, پھر وی لاک کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم اس کو ووٹ دیں گے, پھر کہتے ہیں جی ہمیں اٹھا کے لے گئے, پھر واپس آتے ہیں, پھر کہتے ہیں الیکشن سے 10 دن پہلے کہا کہ ہم کسی کو بندے باہر روک لیے جاتے ہیں. میری گزارش سنو, ان کے گروپ نے کہا. اور دوسری بات, ان کے جو تھے سر, یہ آپ ہر چیز کو ایسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ بھی نہیں کر سکتے, ہم نے بس حکومت بنا لی, آپ نے کہہ دیا تو حلف ہو گیا, اس میں مخالف ہو گئے, فلانے ہو گئے, لیکن جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو جمہوریت. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہو تو وہ حرف آخر ہے. نو, تمہارا ایک ویو ہے اور جو غلط ہے. سوال پوچھوں, ایک مشکل سوال. اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا پارٹی میں ہیں. یہ وقفہ لے کے بات کرنا ہے کہ بعد میں؟ وقفے کے بعد. اوکے, ایک بریک ہے. قائدہ صاحب ہیں, ذرا تھوڑا سا ان کو ٹھنڈا پانی پلاؤں گا, تھوڑا سا ٹھیک کریں گے, اس کے بعد ذرا ٹھنڈا یاک میں بالکل ٹھنڈا ہو, برف والا پانی لا کے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, قمر زمان قائدہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے. قائدہ صاحب, میں نے آپ سے سوال بریک سے پہلے پوچھا تھا کہ کیا اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسا صاحب آج آپ کی پارٹی کا حصہ ہے؟ بالکل, ان کی ممبرشپ سسپینڈڈ ہے. باقی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پارٹی کے ایک فیصلے کے خلاف عدالت میں جا کے انہوں نے چاہا. کون سا فیصلہ؟ پارٹی نے یہ جو ملٹری کورٹس کا یا جو قانون بنا تھا, یہ جو 9 مئی کے فیصلوں کے بعد, یہ حکومت کا فیصلہ تھا, اس حکومت کا حصہ ہم لوگ ہیں اور جماعت اس میں شامل تھی. اس کے خلاف وہ جماعت کے اندر بیٹھ کے, فورمز کے اوپر بیٹھ کے, قیادت کے ساتھ بیٹھ کے, سی میں بیٹھ کے ان کو سارے حقوق حاصل ہیں. لیکن آپ کی پارٹی نے لائن بدلی سر, یا اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا نے لائن بدلی؟ اگر میجورٹی پارٹی کی اپنی لائن بدل لیتی ہے تو میجورٹی کے ساتھ چلنا جمہوریت ہے. میری ذاتی رائے کی اصول کیا کہتا ہے؟ اصول یہ کہتا ہے کہ میجورٹی کے ساتھ جانا. اگر آپ کی پارٹی ایک دن فیصلہ کرے کہ ہم ڈکٹیٹرشپ کی حمایت کریں گے, اگر کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفروضہ ہے, میں مفروضوں پہ سوال کا جواب نہیں دیتا. سارے مفروضہ دیتے ہیں میں آپ کے مفروضے پہ چلتا ہی نہیں ہوں نا. مفروضے تو غلط سوال ہے نا آپ کا. سوال یہ ہے کہ اس سوال کا جواب دینا ہی نہیں چاہیے. اگر کیا ہوا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ بات یاد رکھو, ڈیموکریسی جس کو تم بہت زیادہ کہتے ہو اور بالکل کہنا چاہیے, وہ یہی کہتی ہے کہ اگر میں عورت کو مرد کہہ دوں, میجورٹی کہہ دے, تو آپ کو ماننا پڑے گا. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے ملک میں اسلامی ویلیوز کے ساتھ زندہ رہنا ہے, لیکن جس ایبسولوٹ ڈیموکریسی کی ٹرم میں تم جاتے ہو, وہاں میجورٹی کی رائے چلنی ہے. یہ بلیٹنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. بلاول صاحب کا ساؤنڈ کہتے ہیں, میں چلا دوں گا, لیکن اگر کہیں تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں. ہماری پوری پارٹی کو جیل بھیجیں, ہم جانے کو تیار ہیں, لیکن اپنے اصولی موقف نہیں بدلیں گے. 18ویں ترمیم میں اپنے سٹانس کو نہیں بدلیں گے. ملٹری کورٹس پر اپنا سٹانس نہیں بدلیں گے. جمہوریت پر اپنا سٹانس نہیں بدلیں گے. فریڈم آف پریس, سینسرشپ پر اپنا سٹانس نہیں بدلیں گے. جو کرنا ہے کر لو. یہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے. وہ آج بھی شاید یہ سوچتے ہوں, جو بھی ان کا ویو ہے. کیا پارٹیوں کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ 2 وکیل ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے, پارٹی غلط فیصلہ کر رہی ہے؟ پارٹی کے اندر 100% اختلاف کا حق ہے, ہم بھی اختلاف کرتے ہیں. پارٹی سے باہر نہیں ہے. نہیں, پارٹی سے باہر, اور وہ بھی کورٹ میں جا کے ان کا حق ہے, جا کے جائیں, لیکن پارٹی اعتزاز احسن کی بنیادی ممبرشپ تو آج سے کافی عرصہ پہلے اس میں کینسل کر دی گئی. کوئی کینسل نہیں. اعتزاز احسن صاحب ابھی تک پیپلز پارٹی کی ہر سی کی میٹنگ کا ممبر ہوتے ہیں, حصہ ہوتے ہیں. آپ کی اطلاع غلط ہے. آپ کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے, لاہور والوں نے دونوں کے خلاف کیا ہے. لطیف کھوسا کو تو ہال آف شیم میں ڈال دیا انہوں نے, صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی پارٹی لائن سے ڈس ایگری کرتے ہیں. بابا سوال یہ ہے, اچھا جمہوریت میں کیا میجورٹی فیصلے کرتی ہے یا مائنورٹی؟ مائنورٹی کو ڈس ایگری کرنے کا حق نہیں ہے. مائنورٹی کیوں ہے, وہ آپ سے اختلاف ڈس ایگری کرنے کا حق ہے اپنے فورمز پہ.
اگر آپ اپنی پارٹی تو اپنے فورم پہ وکیل ہیں، اپنے فورم پہ گئے ججز کے پاس. وکالت کا فورم آپ کا فورم ہے، پارلیمنٹ ان کا فورم ہے، لائرز ان کا فورم سپریم کورٹ ہے. نو اس لیے کہ ان کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ غلط بھی کر رہے ہو تو ان کو کھڑا ہونا چاہیے. نہیں ایسا نہیں. ہاں میری اپنی پارٹی کے اندر بیٹھ کے رائے اپنی جگہ ہے. میں اپنے ہر اسی کو پارٹیوں میں آمریت کہتے ہیں. نو دس از نو پھر آپ اپنا کانسیپٹ آف ڈیموکریسی درست کرو. اوکے لیٹ می کریکٹ مائی سیلف. آئی ایگری ود یو کہ پارٹی کی ایک اکثریت کا فیصلہ ہو، لیکن آپ کا ہر فیصلے سے اگر آپ کو لگے کہ اصول وائلیٹ ہو رہا ہے، آپ کا اگری کرنا ضروری نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. مجھے حق ہے، میں اپنی جماعت کے فیصلے کے خلاف جماعت کے اندر بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں، لیکن میں اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے نہیں جاتا. وہاں جاتا ہوں تو میری جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے تم ممبرشپ فی الحال تیری سسپینڈڈ ہے، جا اپنا کیس لڑ. ایز لائر وہ کہیں نہیں جا سکتا. بھائی ایز لائر وہ جا کے مقدمے لڑیں گے، لیکن وہ پارٹی کے فیصلے کے خلاف جا کے مقدمہ نہیں کریں گے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کیا کیا تھا سر، جس پہ اس کی سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دلوایا گیا تھا؟ بھائی مجھے اب پہلی بات تو یہ ایگزیکٹلی اعظم سباتی پر ٹویٹ کی تھی. نہیں میں دوسرے گزارش کرتا ہوں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. میں بتا رہا ہوں. نہیں صرف یہ نہیں تھا، صرف یہ تھا یار. پھر اب مصطفیٰ میرا چھوٹا بھائی ہے. میرا چھوٹا بڑا پتہ نہیں، بڑا میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھے اس کا بہت اس سے پیار ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ مصطفیٰ سے پارٹی ڈس ایگری کر گئی ہے. پارٹی نے ناراض ہو کے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو سیٹ دی تھی، آپ اگر اس اصول پہ ہو، آپ سمجھتے ہو کہ پارٹی کا فیصلہ غلط ہے، تو آپ پھر یہ سیٹ چھوڑو. کبھی غصے میں بھی ہو جاتا ہے. پارٹی نے فیصلہ کیا ہی نہیں تھا اس وقت. بھائی ویسی طرح ہوا. پارٹی ہیڈ ناٹ میڈ اٹ. نہیں یار ایسے نہیں تھا. ہمارا ایک اپنا موقف تھا اس پہ. سوال یہ ہے کہ اس پہ پارٹی نے غصے میں، ناراضگی میں ایک فیصلہ کر لیا. پارٹیوں سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں یار. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن اس فیصلے کو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے کوئی ڈیموکریٹک نام توڑ دیا ہے. میں تو صرف یہ پارٹیوں میں اختلاف کی کتنی گنجائش؟ پارٹیوں میں 100%. پہلی گزارش آپ یہ کہہ رہے ہیں بند کمرے میں اختلاف کرو لیکن باہر جا کے اختلاف نہیں یار. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. یہی کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کو جو فورم اویلیبل ہے اس پہ جا کے اپنے رائٹ ایکسرسائز کرے. مجھے فون پہ میری لیڈرشپ اویلیبل ہے، مجھے ان کے ساتھ جا کے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے. آئی کین جسٹ واک ان. میں جا کے سی میں بیٹھ جاتا ہوں، فیصلے کر لیتا ہوں. میں جا کے کور کمیٹی میں بیٹھ جاتا ہوں. میں جا کے ان سے انڈیویجلی مل کے فیصلے کر سکتا ہوں. یہ دونوں میرے سینئر ساتھی ہیں، مجھے ان کا بہت احترام ہے. یہ دونوں کا استحقاق یہ حاصل ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو حق تھا. چودھری اعتزاز احسن صاحب کیا پارٹی کے اوپر کھل کے تنقید نہیں کرتے رہے؟ فیصلوں سے اختلاف نہیں کرتے رہے؟ جب وہ اٹھ کے کورٹ میں گئے پارٹی کے، اس وقت ان کے خلاف یہ فیصلہ ہوا، اس سے پہلے تو نہیں ہوا. ہال آف شیم آپ نے صرف سسپینڈ نہیں کیا. دیکھو نا، یہ کچھ لوگوں کی بیوقوفی ہوگی، انہوں نے غلط فیصلہ کر دیا، غلطی ہے. لیکن سوال یہ ہے، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کہیں ایک پارٹی کا کارکن کسی کو اٹھا کے لاٹھی مار دیتا ہے، اس کو اٹھا کے پتھر مار دیتا ہے، وہ میں نے بیٹھا ہوگا یا بلاول صاحب نے اس کو میسج دیا ہوگا کہ یہ پتھر مار. اسپونٹینیس اگر کسی کا ریئیکشن ہے، یہ غلط ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو حق ہے پارٹی کا ہم نے بھی استعمال کر لی. الیکشن ہو رہے کب؟ اکتوبر میں یا نومبر. نہ ہوئے تو مفروضہ کیوں نہ ہوئے؟ پنجاب میں بھی ہونے تھے. نہیں ہوئے. پنجاب میں نہیں ہونے تھے. نہیں ہونے تھے. تو آپ کا خیال ہے؟ ہمارا تو آپ کا بھی خیال ہی ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ وہ ججز کا فیصلہ آیا تھا، اس میں 4 ججز نے کہا تھا نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا نہیں ہونے. اسی کو انہوں نے بینچ کو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہائی کورٹ کو فیصلہ کر لینے دے، اس میں اپیل ہے. اچھا تو کر لینے دیتے، پھر کر چکا تھا. متنازع ہو گیا نا. ہائی کورٹ فیصلہ کر چکی تھی. نہیں ہائی کورٹ فیصلہ کر کے اپیل وہاں پر تھی. وہ جج صاحبان غلط تھے. پھر آپ ٹھیک ہے، وہ جج صاحبان نہیں، میں نے یہ تھا کہا. اور کیا کہہ رہا ہوں میں تو اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو فیصلہ کر لینا چاہیے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی کہا، اور بینچ پہ بیٹھے جج صاحبان نے بھی کہا، جج صاحب نے ضرور کہا، کچھ نے ایگری بھی کیا کہ پہلے اس بات کو دیکھا جائے کہ یہ اسمبلیاں ایک جج صاحب اسمبلی یار میں نے کہا 1 out of 9 میں نے اسی طرح کہا. ایک نے کہا، کچھ نے اس کے ساتھ بھی ایگری کیا، لیکن وہ بات نہیں سنی گئی. اب ذرا سنو، یہاں تو 9 میں سے ایک نے کہا تو تمہیں اس کی بات کا وزن نہیں ہے. وزن نہیں ہے نا. اور وہاں پوری جماعت ایک طرف ہے اور ایک وکیل کہتا ہے تو تمہیں بڑا اعتراض ہے. میں نے کب پارٹی کی جمہوریت پر بڑا اعتراض اٹھا. میں نے کب کا اعتراض ہے؟ چل چھوڑو. کل فیصلہ آئے جس کا آگے چلو، فل کورٹ بنے. آگے چلو نا. قاضی صاحب نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک سیکنڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ میں سے 3 جج اختلاف کریں. آپ کہیں میں 3 ججوں کو اپنا سوال کرنے کے بعد آگے نکلو گے، میں بھی نہیں نکلنے دوں گا. یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا نیریٹو دے کے آئین کچھ اور کہتا ہے. قاضی صاحب سوال یہ تھا کہ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. آئین کیا کہتا ہے؟ 90 دن کے اندر الیکشن لازم ہے.
پاکستان کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں، خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی، پنجاب کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی اسمبلیاں توڑی گئیں اور ملتوی ہو گئے الیکشن نہیں کرائے گئے. ملتوی نہیں ہوئے، اسمبلیاں بحال کر دی گئیں کہ بدنیتی پہ توڑی گئیں. ٹھیک. جس اسمبلی کے تم وکیل بنے کھڑے ہو کہ میں کوئی بالکل الیکشن وکیل کرایا، وکیل ہو، اچھا حق ہے تمہارا، کرو. میں سمجھتا ہوں تم وکیل ہو، چلو ایسے کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تم وکیل ہو، نہ بنو ان کے تم وکیل. کل سوال نہیں میرا خبر سوال سکارا صاحب اگلا سوال جاننے کل سے اگر یہ پہلے میرا الیکشن سوال ملتوی ہوئے نا تو کاشف، اس وقت بھی آپ کے ساتھ وکیل ہوں گے. الیکشن وقت پر ہونے میرا چاہیے. سوال ایشو نہیں ہے. اس وقت پہلے آپ میں کہیں گے پچھلا الیکشن جواب وقت دوں پر گا، ہونا پھر آگے چاہیے. بات کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کاشف باز کا. آپ اپنی آئین بات کے کرتے وکیل ہیں. کو پارٹی وکیل کیوں سمجھتے ہیں؟ کون سی پارٹی؟ کیا آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کو وہ دیکھیں نا. آپ کیوں نہیں آئین کو دیکھتے میں ہیں؟ آئین سے کون سا اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں جب دل کون کرتا ہے. سا کب ڈالا ہے بتاؤ. یہ تو 90 دن کے اندر الیکشن آئین کہتا ہے. نہیں غلط تم آئین سپریم ہے. آئین سپریم ہے تو میں بھی یہ کہہ